رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما على بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وروحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو تاریکیوں سے نکال کے وہ روشنی میں لے آتا ہے، نور میں لے آتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے اولیاء و سرپرست طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکال کے تاریکیوں میں لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو یاران آتش ہیں، دوزخ والے ہیں، اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہم لوگوں کے لیے پریشانی یہ ہے کہ ہم دونوں طرف سے مار کھاتے ہیں. اگر پڑھیں تب بھی مصیبت ہے، نہ پڑھیں تب بھی مصیبت ہے. جب مجلس پڑھیں تو کہیں گے یار اس وقت یار اتنی مجلس پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، تھوڑا سا بیان کرتے کافی ہوتا. تو نہیں پڑھیں گے تو کہیں گے بھائی آنے کا کیا فائدہ ہے، کسی نے مجلس ہی نہیں پڑھی. تو بیچ میں پھنس جاتے ہیں کہ کریں تو کیا کریں. لیکن ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اختصار سے کام لینے کی. مگر عزیزان محترم، یہ دن بار بار نہیں آتے ہیں، اور آپ اپنی قدر کریں کہ جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے ذریعے سے ہم رسول خدا علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم اجمعین کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ صحیح معنوں میں جو اس چیزوں کی قدر نہیں جانتے ہیں، میں صاف صاف لفظوں میں کہوں گا، وہ کام کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ادھورا کام کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوتا ہے. اس کو یاد رکھیں آپ حضرات. بھائی یا تو پہلے تقریر ہو اس کے بعد ماتم ہو، یا پہلے ماتم ہے اور اس کے بعد تقریر ہے. یہ دونوں چیزیں مل کے جو ہے وہ ایک مجلس مکمل ہوتی ہے. تو کچھ لوگ ماتم کر کے کھسک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی اور تقریر سن کے کھسک جاتے ہیں. تو یہ دونوں جو ہے وہ کام ادھورا کرنے والے ہیں، اور ادھورا کام جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتا ہے. کام مکمل ہو تو اسی وقت جو ہے وہ اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے. اور آپ یقین مانیں کہ ہم اور باقی چیزیں تو اپنی جگہ کے اوپر، ہم ادھورے دین کے بھی قائل نہیں ہیں. ہم نے دین کو بھی اس وقت مانا جب پروردگار نے اعلان کر دیا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، آج ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے۔ تو ہمیں اعلان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مکمل دین ملا ہے، مکمل نعمتیں ملی ہیں پروردگار عالم کی طرف سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس دین کی تبلیغ کی ابتدا وجود علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وسیلے سے ہوئی ہو، وہ دین ان کے وجود کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ دعوت عشیرہ میں سرکار دو عالم نے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تو وہاں پر علی موجود تھے، اور جب تک علی نہیں آ گئے رسول نے اپنی رسالت کا آغاز ہی نہیں کیا، اعلان ہی نہیں کیا رسالت کا۔ جب علی آئے تو رسالت کا اعلان کیا، اور پھر علی کی ولایت کے اعلان کے بعد جو ہے وہ دین مکمل ہوا۔ رسول نے تو اسی دن علی کی ولایت کا اعلان کر دیا تھا، لیکن عزیزان محترم یہ پروردگار عالم کی طرف سے اعلان تھا کہ اے میرے حبیب، تو نے اس امت کے سامنے جو وعدہ کیا ہے آج میں اس کو پورا کر کے دکھاتا ہوں، اور آج میں علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ دین کی تکمیل کا اعلان کرتا ہوں اور نعمتوں کے اتمام کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد نہ کوئی دین آنے والا ہے اور نہ اس طرح کی نعمتیں جو ہیں وہ آنے والی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس طرح کی صلوات جو ہے وہ ماتمیوں سے توقع نہیں ہے کہ ماتمی اس طرح کی صلوات پڑھیں گے۔ جو ماتم میں نوحہ پڑھا جاتا ہے زور سے، اس سے کم زور سے صلوات پڑھنے کا ثواب نہیں ہے۔ کبھی آپ یہ سوچیں کہ نوحہ اگر زور سے پڑھیں گے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور صلوات زور سے پڑھیں گے تو اس کا ثواب نہیں ہے۔ صلوات ایسی اتنی زور سے ہونی چاہیے کہ جو بہت دور تک جائے، عرش الہی تک جائے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لہذا آپ حضرات یہ نہ سوچیں کہ بھائی اگر ہم نے کوئی تھوڑا سا ٹائم دے دیا تو اس کا ہمیں کیا ملے گا، کبھی ہم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا ہے، اور چونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی فرصت کم ملتی ہے لہذا ہم غور کم کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ثواب آخرت کا جو ہے وہ کیا ہے، آخرت میں چل کے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، وہاں کیا نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، آخرت جو ہے اس میں دونوں طرح کے لوگوں کے لیے ہم فیہا خالدون کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جو جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جو دوزخ والے ہیں ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یہ ہمیشگی کا تصور ہمارے آپ کے ذہن میں کچھ ہے؟ دنیا تو ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن آخرت وہ مقام ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور ذرا اس کے بارے میں سوچو کہ ہمیشہ رہنا ہے تو کتنے ثواب کی ضرورت ہے، کتنے مال کی ضرورت ہے وہاں پر زندگی بسر کرنے کے لیے۔ توجہ کی آپ نے، کتنا سرمایہ چاہیے ہے آخرت میں جینے کے لیے، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بسر کرنے کے لیے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ سارا سرمایہ جو ہے وہ ہمیں اس دنیا سے ہی اکٹھا کرنا ہے، وہاں جا کر کے سرمایہ اکٹھا کرنے کا موقع نہیں ہے، وہاں یہ سرمایہ خرچ ہوگا۔ توجہ کی آپ نے، وہ قدم قدم پر ہمارے کام آئے گا۔ تو یہ جو عزاداری ہے، یہ جو ذکر ہے، یہ جو ماتم ہے، یہ جو نوحے آپ لوگ پڑھتے ہو یا جو مجالس میں شرکت کرتے ہو، ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے ہو، ذکر اہل بیت علیہ السلام سنتے ہو، یہی سب سے بڑا وہ کام ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کو آخرت کی جو زندگی ہے اس میں جتنے سرمایے کی ضرورت ہے وہ پروردگار عالم اس کے لیے فراہم کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ آپ ادھر پیچھے نہ دیکھیں، یہ ایک ایک کر کے اٹھتے رہیں گے اور آخر میں صرف میں ہی بچوں گا اکیلا۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ تو دنیا میں ہے نا، تو ایسا ہوتا ہے دنیا میں، تو شروع سے ہوتا چلا آیا ہے، کیونکہ نئی بات نہیں ہے۔ توجہ کی آپ نے۔ اب ظاہر ہے کہ جو غدیر والے ہیں
وہ تو لم یٹل ہیں، کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، سمجھ میں آیا؟ لیکن یہ بیچ میں جن کا وضو کھسکتا ہے، معلوم ہے کہ یہ پکے قدیر والے نہیں بنے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جس نے ایک بار مولا تسلیم کیا، میں ہمیشہ اس بات کو عرض کیا کرتا ہوں، جس نے ایک بار مولا تسلیم کر لیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنا پکا مولائی ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ مولا کی نظروں سے اوجھل ہو یا مولا اس کی نظروں سے اوجھل ہو۔ ایک لمحے کے لیے جو مولائی ہے وہ اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے مولا ماننے کا مطلب کیا ہے؟ مولا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ قیمتی شے جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمت رکھتی ہے، سب سے زیادہ قیمت رکھتی ہے، توجہ کی آپ نے، کہ جس کے مقابلے میں آپ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے ہو، اس چیز سے بھی زیادہ قیمت جو ہے وہ مولا کی اس فدائی کی نظر میں ہونی چاہیے، توجہ کی آپ نے۔ یعنی انسان کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی، اس کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی شے انسان کے نزدیک کیا ہے؟ کوئی بولے تو بھائی کم سے کم مجمع میں سے، ہاں؟ اس کی اپنی جان ہے بھائی، باقی کوئی چیز اتنی قیمتی نہیں ہوتی ہے جان کے مقابلے میں، توجہ کی آپ نے۔ اور مولا کی ذات وہ ذات ہے کہ جو جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، توجہ کی آپ نے۔ تو جتنا آدمی اپنی جان کے اوپر دھیان دیتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اسے اپنے مولا کے اوپر دھیان دینا چاہیے، تب جا کر کے مولا ہونے کا حق ادا ہوگا۔ دیکھیے مولا دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک وقت میں مولا آقا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، حاکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سرپرست کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جب ہمارے لیے استعمال ہوگا کہ ہم مولا ہیں تو نوکر کے معنی میں استعمال ہوگا۔ وہ ہمارے مولا ہیں تو آقا ہیں، اور ہم مولا ہیں تو ہم نوکر ہیں، توجہ کیا حضرات نے، اس بات کو یاد رکھے۔ تو جو مولا کا ماننے والا ہے، ایک بار جب اس نے مولا تسلیم کیا تو پھر اس کے بعد حق ولایت اس کی گردن پر یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ مولا کی نظروں سے اوجھل ہونا گوارا نہیں کرے گا، اور مولا اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں یہ بھی گوارا نہیں کرے گا۔ لہذا یہ لمحات وہ ہیں، یہ لمحات جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں، یہ انتہائی قیمتی لمحات ہے، اور جب تک انسان دل سے ان چیزوں کے اوپر ایمان نہیں رکھے گا، توجہ کہ کر رہے ہیں نوجوان، سنیں ان باتوں کو، جب تک دل سے ان چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہوگا ہمیں وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب ملنا چاہیے۔ دیکھیں ایک وقت میں زبانی طور پر ہم مولا مولا کرتے ہیں، زبانی طور پر ہم نعرے لگاتے ہیں، لیکن جہاں جہاں مولا ہے وہاں وہاں ہم نہیں ہیں، جہاں مولا کے ساتھ ہمیں ہونا چاہیے وہاں ہم مولا کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور ایک وقت میں جب ہم نے دل سے مولا مانا ہے تو دل سے مولا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں مولا ہوں گے وہاں وہاں ان کا نوکر ہوگا، وہاں وہاں ان کا ماننے والا ہوگا، اور وہ ان سے ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کر سکتا ہے، ذرہ برابر بھی ان سے دوری اختیار نہیں کر سکتا ہے، ذرہ برابر بھی ان سے الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے بآواز بلند محمد و آل محمد۔ تو قرآن مجید میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مولا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، توجہ کیا آپ نے، جو ایمان لائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بے ایمانوں کا مولا اللہ نہیں ہے، بے ایمان اپنے کوئی اور مولا تلاش کر لے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اتنی سی بات ہے، اس میں کوئی زیادہ کھولنے کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں پر بھی اگر انسان کی زندگی میں ذرہ برابر بھی بے ایمانی آتی ہے، بے ایمانی، تو مان لو کہ وہ اللہ اس کا مولا نہیں ہے، اور وہ ولایت الہیہ سے خارج ہو جاتا ہے، ولایت الہیہ میں نہیں رہتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مولا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، اور جو ایمان لائے ظاہر سی بات ہے تو اللہ جانتا ہے کون ایمان لایا ہے کون ایمان
نہیں لایا ہے۔ یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے کیریکٹر سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان لایا، اس کے ہاؤ بھاؤ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان لایا، اس کے بول چال سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان لایا، اس کے عقیدے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایمان لایا یا نہیں، اس کے عمل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان لایا یا نہیں لایا، اس کے نقل و حرکت سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان لایا یا نہیں لایا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی اللہ ولی ہے ان لوگوں کا کہ جو عقیدہ توحید کو مانتے ہیں، عقیدہ نبوت کو مانتے ہیں، عقیدہ عدالت الہیہ کو مانتے ہیں، عقیدہ رسالت اور امامت کو مانتے ہیں، اور عقیدہ معاد کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مولا ہے ان لوگوں کا جو نماز پڑھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، جو خمس ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو امر بالمعروف کرتے ہیں، جو نہی عن المنکر کرتے ہیں، جو تولا کرتے ہیں، جو تبرہ کرتے ہیں، ان لوگوں کا اللہ جو ہے وہ مولا ہے، ان لوگوں کا اللہ ولی ہے۔ اور ان میں سے اگر کہیں پر بھی کوئی خلا آپ کو نظر آئے، کہیں پر بھی کوئی خرابی آپ کو نظر آئے، تو سمجھ لو کہ وہ اس معنی میں نہ اللہ کا نوکر ہے اور نہ اللہ اس معنی میں اس کا مولا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جب اللہ کو مولا مانا ہے عزیزان گرامی، تو اللہ مولا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ توجہ فرمائیں، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو جب ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، توجہ فرما رہے ہیں، تو پھر اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے بدلے میں یہ ہے کہ اللہ سب کچھ ہمارا ہے۔ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو اللہ سب کچھ ہمارا ہے۔ نہیں، ابھی بھی عقیدہ نہیں ہوا۔ جب ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ میرا سب کچھ بھی تیرے کے لیے ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب ہم اپنا سب کچھ اللہ کے لیے کر دیں، اللہ اپنا سب کچھ ہمارے لیے کر دے گا۔ سمجھ میں آیا؟ نہ ہمارے اللہ کے ساتھ اس سودا کرنے میں کوئی گھاٹا ہے، اور نہ پروردگار عالم جب ہمارے ساتھ اس طرح کا سودا کرے گا تو اس کو کوئی گھاٹا ہوگا، اس کو تو گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے۔ توجہ کی آپ نے، وہ جتنا عطا کرتا ہے وہاں گھاٹے کا کوئی تصور نہیں ہے، صرف لینے والے کے اندر کیپیسٹی ہونا چاہیے، گنجائش ہونا چاہیے کہ وہ کتنا لے سکتا ہے، اس نے اپنے اندر کتنی گنجائش پیدا کی ہے اس کو قبول کرنے کی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مگر ہمیں اپنا جائزہ لینا ضروری ہے عزیزان گرامی، ہمارا اپنا امتحان ہونا چاہیے، جائزہ ہونا چاہیے۔ اندر خانے میں جھانک کر کے میں نوجوانوں سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا اللہ کے لیے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات، کتنا ہم اللہ کے لیے ہیں؟ جتنا ہم اللہ کے لیے ہیں اتنا اللہ ہمارے لیے ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اتنا اللہ ہمارے لیے ہے۔ اور اگر ہم نے دل سے قبول کیا ہے کہ ہمارا پورا وجود جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ توجہ کیا آپ حضرات نے؟ تو پھر اس وقت اللہ جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ اسی بندے کا ہو جاتا ہے، جو پورے کا پورا جو ہے اللہ کو ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے بآواز بلند محمد و آل محمد پر۔ اور یہ کمال جو ہے یہ صرف ان بندوں کے اندر ہے، توجہ کیا آپ حضرات نے، کہ جن کے ساتھ عصمت ہے۔ یہ فضیلت ان سے مخصوص ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے جو اللہ کے لیے بسر نہ ہو، اللہ کے لیے بسر نہ ہو، اور پھر پروردگار عالم بھی جو ہے وہ پورے کا پورا ان کا ہو جاتا ہے، سودا کرتا ہے نا۔ جب ان کی زندگی کے ہر لمحات جو ہے وہ اللہ کے لیے بسر ہوتے ہیں تو اللہ
اگر ایک شب کے بدلے میں اپنی پوری مرضیاں دے سکتا ہے، پوری رضائیں دے سکتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو اتنی شبیں علی نے عبادت میں گزاری ہیں ان کے بدلے میں اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آنے والی بات جو کہتے ہیں لوگ مثلا فضائل کو بڑھا دیتے ہیں، کمالات کو بڑھا دیتے ہیں، عزیزان گرامی، بڑھا تو وہ سکتا ہے کہ جس کو حد معلوم ہو، جس کو فضائل کی حد معلوم ہو وہ بڑھا سکتا ہے، جس کو حد معلوم نہ ہو بڑھا نہیں سکتا ہے۔ ابھی تک تو دنیا اس حد تک نہیں پہنچ پائی ہے کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کی حد ہے۔ اگر حدیث رسول میں یہ ملتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے اشجار قلم بن جائیں، سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور تمام جن و انس مل کر کے لکھنا شروع کر دیں، تب بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کا احساس نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ فضائل علی علیہ السلام کا احساس نہیں ہو سکتا ہے، انسان کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ علی کے فضائل اور کمالات کو شمار کر سکے اور سمجھ سکے۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، بچوں، جوانوں، جو بات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو پلے باندھ کر کے رکھو کہ ہم جتنا علی کے فضائل کا ذکر کریں، ہر فضیلت کے بدلے میں اگر انسان کے اندر فضیلت پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر فضیلت ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ ہر کمال کے بدلے میں اگر انسان کے اندر کمال پیدا نہیں ہوتا ہے تو پھر کمال کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ذکر شجاعت کے بدلے میں اگر انسان کے اندر شجاعت نہیں آتی ہے تو پھر اس کا تذکرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ذکر اثار و فداکاری کے بدلے میں اگر انسان کے اندر اثار و فداکاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تو پھر اس کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہے کہ جب جو بھی فضیلت ذکر کی جائے اس فضیلت میں انسان ڈھلتا چلا جائے، اپنے کردار کو اس کے مطابق کرتا چلا جائے، تو تب فضائل کے ذکر کا فائدہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے ان کو فضائل اور کمالات کا مجموعہ بنایا ہی اسی لیے ہے تاکہ یہ انسانوں کے لیے نمونہ عمل بن سکے۔ انسان ان کے فضائل اور کمالات کو دیکھ کر کے اپنے اندر فضائل اور کمالات پیدا کریں، اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں، اپنے اندر وہ فضیلتیں پیدا کریں کہ جو فضیلتیں ان کو پہلے تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل بنائیں۔ توجہ کی آپ نے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو صاحب فضیلت ہوتا ہے کوئی صاحب فضیلت ہی اس کا قرب حاصل کر سکتا ہے، کوئی رذیلت والا انسان جو ہے وہ ان کے قریب نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جتنے صاحبان فضیلت ہیں وہ ان کے قریب رہیں گے اور جو صاحب رذیلت ہے وہ ان سے دور رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو بس کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں، چند جملے اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام، کوئی بھی کام جو آپ لوگ کرتے ہو اس کو معمولی مت سمجھو۔ اگر ہم عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ غم مناتے ہیں تو اس غم کو معمولی مت سمجھو۔ اگر ہم عقیدت کے ساتھ ماتم کرتے ہیں تو اس ماتم کو معمولی مت سمجھو۔ اگر ہم عقیدت کے ساتھ نوحہ پڑھتے ہیں تو اس نوحے کو معمولی مت سمجھو۔ یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ ظاہر داری کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ دنیا داری کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ دینداری کے لیے ہونا چاہیے۔ اور جب دینداری کے لیے ہوگا تو انسان کے اندر نورانیت پیدا کرے گا اور وہ مصداق بنے گا اس کا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اور مولا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ اب جب ایمان لایا ہے تو کیا کرے گا اللہ اس کے ساتھ؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر کے نور میں لے آئے گا۔ توجہ کی آپ نے؟ اب جب تاریکیوں سے نکال کے نور میں لے آئے گا تو نور میں لانے کا مطلب کیا ہے؟ نور میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ 500 واٹ کے بلب کے نیچے لا کر کے رکھے گا، یا 1000 واٹ کے بلب کے نیچے لا کر کے رکھے گا، یا 10 سورج چمکا دے گا اس کے سر کے اوپر؟ نہیں عزیزان گرامی، نور میں لا کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذوات مقدسہ جن کو اللہ نے نور کہا ہے، توجہ کی آپ نے، پروردگار عالم اس بندے کو یہ توفیق دے گا کہ وہ ان کے کردار سے
اپنے کردار کو ملا سکے، ان کے عمل سے اپنے عمل کو ملا سکے، ان کی فضیلتوں سے فضیلتیں حاصل کر سکے، ان کے کمالات سے کمالات حاصل کر سکے، اور ان کی سیرت کی روشنی میں زندگی بسر کرے۔ نور میں لانے کا مطلب یہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے بآواز بلند محمد و آل محمد۔ بس میں زیادہ آپ حضرات کو زحمت نہیں دوں گا، صرف جوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ بہت محنت آپ لوگ کرتے ہیں، محنت رائے گاہ نہیں جانا چاہیے، محنت برباد نہیں جانا چاہیے، محنت ضائع نہیں جانا چاہیے۔ پچھلے پہلی محرم سے لے کے اس وقت تک جو ہے وہ عقیدت کے ساتھ ہم نے آپ نے بہت کچھ کیا ہے، تو اس کو برباد نہ جانے دیں، سمجھ میں آیا؟ اور میں پھر وہی بات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ جو میں نے تماشا دیکھا مثلا پرسوں موری کے جلوس میں جو ہوا تھا، موری کا جلوس، میں نے پہلے جلوس دیکھا، بہت بڑا جلوس تھا ماشاءاللہ، شروع سے لے کے آخر تک میں نے سنا کہ مسجد سے لے کے تو ہائر سیکنڈری تک جو ہے وہ لوگ تھے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تھے نا آپ لوگ؟ تھے جلوس میں؟ ہاں دھیان سے سنے نا، تھے لوگ یا نہیں تھے؟ لیکن اس کے بعد جب میں دیکھا تقریر جہاں پہ ہو رہی تھی، کر رہا صاحب کی تقریر جہاں پہ ہو رہی تھی، لاسٹ تقریر ان کی تھی، تو فیس بک پہ دیکھ رہا تھا میں ایسے ہونے، تو وہاں مجھے لگا کہ کچھ 10-20 آدمی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، باقی کوئی وہاں پہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ان لوگوں کی عقیدت میری سمجھ میں نہیں، میں نوجوانوں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، ان کی عقیدت میری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ کس سے عقیدت ہے آپ کو؟ ماتم سے عقیدت ہے، اس کا مطلب ذکر سے آپ کو عقیدت نہیں ہے، اس کا مطلب جو موعظہ ہو اس سے آپ کو عقیدت نہیں ہے، اس کا مطلب جو بیان ہو آپ کو اس سے عقیدت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ میری سمجھ میں نہیں آیا نا، مجھے یا تو سمجھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو صرف 4 ہاتھ سینے پہ مارنے سے مطلب ہے، جو ہم سینے پہ 4 ہاتھ مار کے گویا بہت کمال ہم نے حاصل کر لیا؟ نہ، بالکل نہیں۔ یہ تو آ کر کے دائرہ نور میں آ کر کے وہاں سے خارج ہونے کا مصداق ہے۔ بابا جب تک آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے جلوس کا آغاز کیا ہے تو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ کر کے جلوس کا اختتام کرنا چاہیے، تب جا کر کے اس کا ثواب ملنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں نوجوانوں کو، آپ اس بات کو معمولی نہ سمجھو۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ سنیں 2 منٹ کے لیے میری بات سنیں۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب مجلس برپا ہوتی ہے، جب جلوس برپا ہوتا ہے تو جلوس میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام آتے ہیں، جلوس میں فرشتے آتے ہیں، توجہ کی آپ نے، مجلس میں رسول اکرم خود آتے ہیں، مجلس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آتی ہیں، مجلس میں اگر انسان کو توفیق ہو جائے تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بھی آتے ہیں۔ اشراف تحت اشراف عصمت مجلس برپا ہوتی ہے، توجہ کی آپ نے، عصمت کے حلقے میں مجلس برپا ہوتی ہے، اور معصوم میں سے کوئی نہ کوئی، سارے بھی آ سکتے ہیں، کوئی معصوم وہاں پہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ تو تمہارا دل کیسے گوارا کرتا ہے کہ خود حضرت زہرا مجلس میں بیٹھی ہوں اور ہم اٹھ کر کے چلے جائیں، ان کے محضر سے، ان کے حضور سے اٹھ کر کے چلے جائیں؟ میرے دوستو، جب ہم ان چیزوں کو معمولی نہیں سمجھیں گے تبھی ہم جا کر کے کسی نتیجے تک پہنچیں گے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو معمولی سمجھا کہ نہیں جی اب ہم نے تو ماتم کر لیا، اب چلو بس ہو گیا، بہت بڑا احسان ہو گیا، آپ نے ماتم کر لیا، آپ نے کربلا والوں پہ احسان کر دیا، آپ نے ماتم کر لیا، آپ نے امام حسین پر احسان کر دیا، آپ نے ماتم کر لیا، آپ نے امام زمانہ پہ احسان کر لیا۔ کیا آپ اتنا ماتم کر سکتے ہو جتنا امام زمانہ ماتم کرتے ہیں؟ اتنا آج کے دور میں دیکھیں، جہاں تک کربلا والوں کا سوال ہے تو کربلا والے تو اس وقت ماتم نہیں کرتے ہیں۔ امام حسین اس وقت فرحین بما عطاہ اللہ، خوش ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا، نعمتیں عطا کی ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں حضرات؟
مولا کائنات خوش ہیں، جناب فاطمہ زہرا خوش ہیں، جنت کی نعمتوں میں بسر کر رہے ہیں نا، خوش ہیں۔ توجہ کیا آپ حضرات نے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پرابلم اور پریشانی ہمارے اور آپ کے لیے ہے، پریشانی ہمارے لیے ہے کہ ہمیں اس وقت جو خوش کرنا ہے تو اپنے زمانے کے امام کو خوش کرنا ہے۔ وہ یقیناً خوش ہے اللہ کی جنت میں، اللہ کی نعمتوں کا حصار میں، لیکن ہمارے زمانے کا امام جو ہے وہ خوش نہیں ہے، وہ دکھی ہے، وہ روتا ہے اور خون کے آنسو روتا ہے۔ تو جو کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، وہ خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم اپنے امام کو روتا بلکتا چھوڑ کر کے جو ہے وہ چلے جائیں اٹھ کر کے، اس سے بڑی بدنصیبی کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور جب تک ہم اس مفہوم کو درک نہ کر پائے، اگر ہم نے اس مفہوم کو درک نہیں کیا تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ عقیدت پیدا نہیں ہو سکتی ہے، ہمارے اندر وہ احترام پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو اس عقیدت اور احترام کے ساتھ آخر وقت تک جو ہے وہ مجلس برپا کرے گا تو یقیناً جاتے جاتے جو دے کر کے جائیں گے اس میں حصے دار بن جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بابا جب آئے ہو تو تبرک بھی لے کے جاؤ نا، تبرک لے کے جاؤ۔ یہ تبرک نہیں کہ بریانی وغیرہ تقسیم ہوتی ہے، ملے نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تبرک وہ ہے کہ جب انسان مجلس ختم کرے گا تو پھر اس کے بعد وہ ذوات مقدسہ جو آئی ہیں وہ تبرک دیں گی، وہ تبرک لے کے جانا چاہیے۔ اس تبرک کے انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس تبرک کے انتظار میں بیٹھنا، یہ وہ مفاہیم ہیں جو یعنی ہم یہاں پہ غچہ کھاتے ہیں، ہم یہاں پہ غلطیاں کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی جو ہے وہ تقریباً وہ یو پی والا جو معاشرہ ہے اس کی تقلید کر رہے ہیں۔ یو پی میں کیا ہوتا ہے، بس دو ایک باتیں اور انشاءاللہ، وہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو مجلس کرتا ہے، توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات، ذاکر مجلس پڑھتا ہے، کچھ لوگ آ کر کے مجلس سنتے ہیں، بوڑھے بوڑھے یہ وہ اس طرح کے لوگ جو آ کر کے مجلس سنتے ہیں۔ جیسے اس کی مجلس ختم ہوتی ہے، آیا سمجھ میں، تو پھر ایک طبقہ باہر سے جو ہے وہ دندناتا ہوا اندر آتا ہے۔ وہ پہلے باہر ہوتا ہے، دکانوں پہ ادھر ادھر گپ شپ یہ وہ چلتی ہے ان کی، پھر وہ اندر آتے ہیں اور آ کر کے جو ہے وہ ماتم شروع کرتے ہیں۔ آیا سمجھ، تو وہ ماتم والا طبقہ، یہ مجلس والا طبقہ، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ بابا کتنے فرقے ہیں آخر حسین کے ماننے والوں کے، کہ ماتم والے الگ ہیں، مجلس والے الگ ہیں؟ توجہ کی آپ نے؟ نہیں، یہ ایک ہی ہے، یہ وہی ماتم والا بھی ہونا چاہیے، وہی مجلس والا بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک اور شکوہ جو ہمیں ہے اپنے بزرگوں سے یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور یا جو نہیں بھی آئے ہیں ان تک بھی پیغام پہنچنا چاہیے کہ آپ کم سے کم دیکھو کہ عزیزان محترم، میں یہ بات پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کوئی بزرگ ایسا نہیں ہے کہ جو مجلس سے مستثنا ہو جائے، آیا سمجھ میں، کہ جس کو مجلس میں آنے کی ضرورت نہ ہو، یعنی اب اس کو ضرورت نہیں رہ گئی مجلس میں جانے کی۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ اس نے کیا کر لیا؟ کون تھا تو وہ کہہ لیا، زندگی تو ابھی باقی ہے نا، سانسیں ابھی باقی ہیں، اور اس میں سلسلہ ثواب کا جو ہے وہ چلنا چاہیے نا۔ یہ مجلس سے بھی ریٹائر ہو کے بیٹھ گیا، نوکری سے تو ریٹائر ہوا ہی، اب مجلس سے بھی ریٹائر ہو کے بیٹھ گیا، مسجد سے بھی ریٹائر ہو کے بیٹھ گیا، جمعہ سے بھی ریٹائر ہو کے بیٹھ گیا، جماعت سے بھی ریٹائر ہو کر کے بیٹھ گیا، ہر طرح سے اس نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ بابا ہر طرح سے ریٹائرمنٹ لے تو کھاتا کیوں ہے یار، پیتا کیوں ہے، سانس کیوں لیتا ہے زندگی کے میں، سمجھ میں آیا؟ لیکن نہیں، میں نے دیکھا، تماشا دیکھا اپنے بزرگوں کو۔ آپ حضرات اس چیز کو نوٹ کرو، تو جوان طبقہ اس چیز کو نوٹ کرو، اس کے اوپر کنٹرول کرو کہ یہ لڑائی جھگڑے میں حاضر ہے، فتنہ پروری میں حاضر ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہر جگہ موجود رہے گا، سب سے پہلے بولے گا، کسی کو موقع نہیں دے گا بولنے کا۔ لیکن جب یہ مذہبی امور آتے ہیں تو اس کی کمر میں درد ہو جاتا ہے، آ گیا سمجھ؟ اس کو ڈسک ہو جاتی ہے۔ یہ ڈسک اکثر لوگوں کو ڈسک ہے ہمارے ہاں، اور اس لیے جو ہے وہ مجلس میں نہیں آ کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ بھائی آؤ یار، تم کو بتاؤ ہمیں ڈسک ہے، ہم تمہارے لیے کرسی کا انتظام کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ضرورت ہے عزیزان محترم معاشرے میں اصلاح پیدا کرنے کی، اور عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو منانے کی۔ دیکھیں ہوائی نہیں ہے یہ چیزیں، ان کو آپ ہوائی سمجھتے ہو، ہوائی چیزیں نہیں ہیں، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی ریت نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس سے زیادہ ثواب اور کسی کام کا نہیں ہے، اس سے زیادہ ثواب اور کسی کام کا نہیں ہے۔ عشق حسین میں
محبت حسین میں غم منانا یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ توفیق اللہ اپنے کچھ خاص بندوں کو دیتا ہے۔ اور وہ خاص بندے کون سے ہیں؟ وہ خاص بندے وہ ہیں جن کا ارشاد قرآن مجید میں جن کا ذکر ہوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، رحمان ان کے لیے مودت پیدا کر دیتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ دو طرح کی مودت ہے، بس توجہ فرمائے۔ رحمان ان کے لیے مودت پیدا کر دیتا ہے، رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ کیسی محبت پیدا کرتا ہے؟ ان کے دل میں اپنے مولا کی محبت اور مودت پیدا ہوتی ہے، سمجھ میں آیا؟ ان کے دل میں، اور متقابلاً مولا کے دل میں اس اپنے نوکر کے لیے مودت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ کام آسان نہیں ہے، آپ اس کو سمجھو ہم نے بہت کر لیا ہم نے، بابا کبھی بھی آدمی کو اس کو بہت نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت آسان کام نہیں ہے، یہ رحمان کا کام ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ اہل بیت کی محبت کسی کے دل میں ڈالنا یہ رحمان کا کام ہے، اور کسی کے دل سے نکالنا بھی رحمان کا کام ہے۔ اور پھر متقابلاً ان کے دل میں جو رأفت، جو رحمت، جو محبت اپنے چاہنے والوں کے سلسلے میں پیدا ہوتی ہے، وہ اس مودت کا نتیجہ ہے کہ جو چاہنے والے کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ادھر چاہنے والے کے دل میں محبت پیدا ہوئی، ادھر ان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ادھر چاہنے والے کے دل میں جو ہے وہ ان کے لیے جذبہ ترحم آیا، ادھر ان کے دل میں اس کے لیے جذبہ رحمت آتا ہے۔ تو آپ اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ فضائل اہل بیت، یہ مصائب اہل بیت کا ذکر جو ہے یہ ہماری طرف سے اظہار مودت ہے، یہ ہماری طرف سے اظہار محبت ہے۔ اس کو پورے احترام کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کو پوری عقیدت کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کو پورے اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کو پورے خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں ذرہ برابر بھی دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، پوری انکساری کے ساتھ ہونا چاہیے، پوری تواضع کے ساتھ ہونا چاہیے، اور پوری سخاوت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس میں ذرہ برابر کنجوسی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اس میں کنجوسی قابل قبول نہیں ہے، اس میں کنجوسی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب دل کھول کر کے بیان کرو، دل کھول کر کے ذکر کرو، دل کھول کر کے خرچ کرو، توجہ کہ آپ نے ہر چیز کا صلہ تمہیں ادھر سے بھی دل کھول کر کے ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس یہ اربعین ہے، چہلم ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور اس سال جو ہے وہ ہندوستان کے زائرین محروم رہ گئے، کربلا نہیں جا سکے، کیونکہ ویزا جو ہے وہ ہندوستان کے لیے نہیں تھا۔ توجہ کہ آپ نے بہت سارے زائرین کو شکوہ رہا کہ ہم کربلا نہیں جا سکے، لیکن کوئی بات نہیں ہے عزیزان محترم، زائر کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو واقعی معنوں میں زائر ہے، بس اس نے ارادہ کیا تو وہ زائر بن گیا، پھر اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں، کربلا جائے یا نہ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس نے ارادہ کیا تو اس کو زیارت کا ثواب بھی ملے گا، وہ زائر بنے گا۔ اور جب وہ ارادہ کرے گا کہ میں مولا کا زائر بننا چاہتا تھا مگر نہیں بن پایا، نہیں، مولا کا زائر تو بن گیا ہے، جب سے تم نے ارادہ کیا مولا کا زائر بن چکے ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ذریعہ ہے مولا کے زائر نہیں بن سکے۔ توجہ کیا آپ نے؟ مولا کے زائر بننے کے لیے کربلا جانے کی ضرورت نہیں ہے، مولا کا ظاہر یہیں بیٹھے بیٹھے بن جاؤ گے، لیکن ہاں ذریعہ مولا کی زیارت کرنے کے لیے کربلا جانے کی ضرورت ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر یہاں پہ مثلا کوئی زیارت کرتا ہے تو وہ ڈپلیکیٹ ہو، ظاہر سی بات ہے کہ جہاں امام کا وجود مبارک دفن ہے اس کی ایک اہمیت ہے اپنی جگہ پہ۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں فرشتے آسمان سے آ کر کے ہمیشہ طواف کرتے ہیں، ہمیشہ فرشتے آ کر کے طواف کرتے ہیں، ذریعہ مقدس کا، وجود امام کا طواف کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو نقلی زیارتیں بنتی ہیں وہاں بھی فرشتے آ کر کے طواف کرتے ہیں، نہ، نقلی زیارتیں جتنی بھی دنیا میں بنی ہیں زیارتیں خاص طور سے روزے، میں تعزیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عالم کی بات
نہیں کر رہا ہوں، میں ذوالجناح کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو لوگ پورا روزہ بناتے ہیں امام کا، توجہ کیا آپ نے، وہ ایسا ہی ہے جیسے ابرہہ نے کعبہ بنایا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ علم سے شوق بڑھتا ہے زیارت کا، تعزیے سے شوق بڑھتا ہے زیارت کا، ذوالجناح سے شوق بڑھتا ہے زیارت کا، دوسرے تابوت کو دیکھ کر کے شوق بڑھتا ہے زیارت کا۔ لیکن جب روزہ پورا دیکھ لو گے تو کہو گے اب تو مولا کی زیارت ہو گئی بھائی، اب تو کافی ہے یہی، اب ہم کیا ضرورت ہے، ہم نے تو زیارت کر لی۔ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں ہم نے زیارت کر لی۔ کہاں کر لی بابا؟ حسین ٹیکری گئے تو زیارت کرنے کے لیے ہو گئی زیارت؟ توجہ کیا آپ نے، وہ نہیں ہے بابا، وہ اس سے شوق زیارت ختم ہوتا ہے۔ لیکن جو شبیہیں ہیں ان سے شوق زیارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایسے کوئی بھی کام جس سے شوق زیارت میں کمی آ جائے وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت بھی نہیں دینا چاہیے، دعوت بھی نہیں دینا کہ تم آ کر کے یہاں پہ زیارت کرو۔ توجہ کہ آپ نے، اس سے وہ ظاہر جو ہے وہ اس روزے کی اہمیت اس کی نظر میں کم ہو جائے گی۔ لیکن عزیزو دوستو، یہ چیزیں جو ہے وہ اصل ہم نے ارادہ کیا کہ ہمیں مولا کی زیارت ہو، تو جو دور پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی چھت کے اوپر جائے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اتنی بار زیارت پڑے اپنے مکان کی چھت کے اوپر جا کر کے یا کہیں کھلی فضا میں جا کر کے، تو آپ یقین مانو کہ مولا کی زیارت ہو گئی، اور مولا اس زیارت کو ثبت کر لیتے ہیں اپنے پاس۔ توجہ کیا آپ نے، کہ بس یہاں سے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جاؤ کہ ہم کربلا گئے تھے زیارت کرنے کے لیے، معلوم ہے کہ وہ رجسٹر ہوئی ہی نہیں۔ توجہ کیا آپ نے، وہ نہیں رجسٹر ہوئی۔ کیا کیوں نہیں رجسٹر ہوئی؟ کہ بہت سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے رجسٹر نہیں ہو پائی ہے، وہاں پہ نہیں لکھی گئی۔ کیوں نہیں لکھی گئی؟ کہ پیسہ جو خرچ کیا تھا اس نے یہ مخمس نہیں تھا، پیسہ جو لے کے خرچ کر کے آیا ہے اس میں خمس ہی نہیں نکلا ہوا تھا، دوسرے کا مال ہے تو یہ تو رجسٹر نہیں ہو سکتی نا۔ بابا پیسہ تمہارے پاس آیا، پہلے دوسروں کا حق ادا کرو، پھر جو بچتا ہے اس سے زیارت کرو۔ آگے سمجھ میں، اگر ایسا مال ہے کہ جس میں خمس نہیں نکلا ہے تو وہ ضبط وہاں رجسٹر ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا سوال وہ قبول کہاں سے ہوگی؟ وہ زیارت قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل صاف سی بات ہے، سامنے کی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن پہلے وہ کام کرو جو کرنا ہے، اس کے بعد وہ کام کرو جو بعد کا کام ہے۔ پہلے واجبات ادا کرو مکمل طریقے سے، پھر مستحبات کی طرف بڑھو آگے۔ توجہ کی آپ نے، اگر واجبات مکمل طور پر ادا نہیں ہوئے ہیں تو مستحبات کا ثواب نہیں ملنے والا ہے، اس لیے کہ مستحبات جو ہیں یہ واجبات کے ثواب میں اضافہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ یہ کہ واجبات کی جگہ لینے کے لیے ہوتے ہیں۔ مستحب چیز واجب کی جگہ نہیں لے سکتی ہے، جو واجب کام کیا ہے اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، یا اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو پوری ہوتی ہے۔ نوافل کیوں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے؟ نوافل اس لیے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ جب آدمی واجب نماز پڑھتا ہے کہیں خیال ادھر ادھر بھٹک گیا، کہیں کوئی کلمہ غلط ہو گیا، کوئی تلفظ غلط ہو گیا، توجہ کی آپ نے، تو جب نوافل پڑھے گا تو اس میں وہ جہاں جہاں بیچ میں سے کمی ہوگی وہ اس میں پیچ لگ جائے گا اور نماز مکمل ہو جائے گی نوافل کے ذریعے سے۔ تو فرض مکمل ہوگا نوافل کے ذریعے سے۔ توجہ کہ آپ نے، کوئی یہ کہ نہیں اب میں نے تو نوافل پڑھ لی ہے، فرض کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نوافل فرض کے اوپر فدا ہیں۔ توجہ، فرض کو نافلے پر فدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلے واجب ادا کرو، پہلے واجب ادا کرو، اس کے بعد جو ہے وہ مستحب کے لیے نکلو، وہ مستحب ہے۔ وہ زیارت وہاں جا کر کے زیارت کرنا مستحب ہے، لیکن یہ دوسری چیزیں جو ہیں یہ واجب ہے۔ اور واجب ادا کرنے کے بعد پیسہ نہیں بچا، کوئی بات نہیں، یہیں سے زیارت پڑھو مولا کی، مولا کی زیارت یقیناً ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اربعین ہے، چنانچہ اربعین میں جو نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ دیکھو، آپ کو پتہ چلے۔ آپ دیکھو آج کل یوٹیوب آپ کے سامنے ہے، فیس بک آپ کے سامنے ہے، اور دوسرے چینل آپ کے سامنے ہیں، زائرین کو دیکھتے ہو جو پیدل چلتے ہیں، مشی کرتے ہیں۔ توجہ کی آپ نے،
یعنی نجف اشرف سے کربلا، بصرہ سے کربلا، سمرہ سے کربلا، دوسرے شہروں سے کربلا، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے پیدل، کوئی دوسرے ملکوں سے پیدل آ رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ خداوند متعال ظاہر سی بات ہے کہ اس عقیدت کو قبول کرے اپنی بارگاہ میں، تو جو کہ آپ نے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ کسی بھی واجب کام کے خلا کو پورا نہیں کر سکتے۔ مشی کرتا ہے آدمی، توجہ کی آپ نے، لیکن کچھ واجب اس کی گردن کے اوپر موجود ہیں، تو یہ مشی جو ہے وہ واجب کی جگہ کام نہیں آ سکتی ہے۔ مولا کہیں گے پہلے واپس جاؤ، وہ سارے کام کر کے آؤ، اس کے بعد ادھر آنا، اس کے بعد ادھر آنا نہیں ضرورت ہے، ادھر کی ضرورت ہے نہیں ہے، پہلے جہاں ضرورت ہے وہاں جاؤ۔ تو جو کہ آپ نے، تم اگر اپنے والدین کی خدمت کے لیے مشی کرو گے، یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ بابا اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے چلو گے پیدل، ان کی خدمت کرو گے، ان کے پاس جاؤ گے، ان کے احوال پرسی کرو گے، مزاج پرسی کرو گے۔ بچوں سے، نوجوانوں سے کہتا ہوں اکثر غفلت کرتے ہیں، سوچتے ہیں نہیں اب تو ہم نے بڑی خدمت کر لی ہے، اب اس کے بعد کیا خدمت کریں ان کی۔ تو جو کہہ رہے بڑی خدمت کر لی، آپ نے کب بڑی خدمت کی بھائی؟ فرق ہے بہت زیادہ ہماری خدمت میں اور انہوں نے جو خدمت کی ہے۔ وہ جب خدمت کر رہے تھے ہماری بچپنے میں تو وہ زندگی کی دعا دیتے تھے، توجہ کی آپ نے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ہم جب خدمت کرتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو دل میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ یار پروردگار عالم اگر کوئی تھوڑا سا مہربانی کرے، سمجھ میں لطف فرمائے اپنا، تو ان کو اب اٹھا ہی لے تو زیادہ اچھا ہے۔ نہیں ہوتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے بتائے، سمجھ میں آئے؟ اور پھر کہیں نہ کہیں آنکھیں روتی ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے کہ خدا کا شکر ہے میں نے حق ادا کر دیا، اب ان کو اچھے طریقے سے میں نے دفن کر دیا، دفن کر کے خوشی ہو جاتی۔ تو جو کہ آپ نے حق ادا ہو گیا نا، یہ دونوں میں فرق ہے، دونوں کی سوچ میں فرق ہے۔ وہ دعائیں دیتے ہیں زندگی کے لیے، اور یہ تھوڑا سا دعا بیچ میں سے کرتا ہے کہ خداوند عالم باعزت اگر بری کر دے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ نہیں ایسے میں نہیں کہتے کہ خدا نہ خواستہ جو ہے ان کی موت کا مطالبہ کرتا ہے، باعزت بری کرے خداوند عالم زیادہ اچھا رہے گا۔ توجہ کی آپ نے، تو فرق ہے، حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ توجہ کی آپ نے، تو ادھر پہلے یہ سارے حقوق جو ہے ان کو ادا کرو، اس کے بعد جو ہے وہ تمہیں مستحبات کی طرف جانے کے لیے سوچنا چاہیے۔ اگر کسی نے حقوق ادا نہیں کیے ہیں تو مستحبات کے بارے میں نہیں سوچنا، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہونے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، مشی کا ہدف معلوم ہونا چاہیے۔ مشی جس کو آج کل سارے لوگ مشی لفظ استعمال کرتے ہیں نا، چونکہ آشنا ہو گئے، اس سے عربی کا لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ مشی کا مطلب کیا؟ پیدل چلنا، آئے سمجھ میں؟ جو عربی کا سب چونکہ اس کے فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان الفاظ سے آشنا ہو گئے ماشاءاللہ جوان ہمارے۔ تو یہ مشی کا فائدہ اس وقت ہے کہ جب یہ کسی ہدف کے لیے ہو، کسی غرض کے لیے ہو، کسی مقصد کے لیے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چل رہا ہے تو میں بھی چلوں اس کے ساتھ، وہ جا رہا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ چلوں۔ نہیں، وہ جا رہا ہے ٹھیک ہے، جا رہا ہے، تمہارے پاس اگر وقت ہے تو تم جاؤ، سمجھ میں آیا؟ اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے، بہت سارے کام کرنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں، تو پہلے وہ کام کرو، اس کے بعد مشی کی طرف توجہ کرو۔ تمہارے دل میں چاہت ہے لیکن واجب کام رکے ہوئے ہیں، تم ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہو، تو وہی جو تمہارے دل میں چاہت ہے تمہیں اسی کا ثواب ملے گا۔ مشی جو ہے وہ تمہاری قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ لہذا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان گرامی کہ بس ہمیں جو پیسہ نہیں ملا، ہمیں توفیق نہیں ہوئی، ہمیں یہ نہیں ہوا، ہمیں وہ نہیں ہوا، ہم وہاں نہیں جا پائے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہیں بیٹھے بیٹھے ہر چیز کا ثواب لے سکتے ہو۔ تو جو کہ آپ نے، اسی لیے جو صاحبان استطاعت ہیں اللہ نے ان کے اوپر حج واجب کیا ہے۔ جو صاحبان استطاعت نہیں ہے ان سے یہ کہا کہ تو ہر ہفتے جمعے میں چلا جا، تجھے حج کا ثواب ملے گا۔ تو جو کہ آپ نے جمعے میں جا، تجھے حج کا ثواب ملے گا۔ جمعہ حج الفقراء ہے، فقیروں کا حج ہے، اور ہمیں ظاہر سی بات ہے ثواب لینا آنا چاہیے، بس کہاں سے ثواب اسی طرح کا آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ مشی جو ہے، لیکن پھر بھی اس میں آپ دیکھیں کہ لوگ کیسے کیسے اثار اور فداکاری کے مظاہرے کرتے ہیں۔ وہ لوگ سال بھر کماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سال بھر کماتے ہیں اسی لیے تاکہ یہ اربعین کے جو زائرین ہیں ہم راستے میں ان کی خدمت کر سکیں، ان کو کھلا سکیں، ان کو پلا سکیں۔ توجہ کی آپ نے، اپنا سرمایہ جو ہے وہ ان کے اوپر لٹا سکیں۔ یہ بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا جذبہ ہے، یہ کم نہیں ہے عزیزان گرامی، بہت بڑا جذبہ ہے۔ لیکن اس میں بھی وہی شرط ہے کہ جب واجب ادا ہو چکے ہوں تب، سمجھ میں آیا؟ اگر واجب ادا نہیں ہوا ہے تو یہ چیز واجب کی جگہ
نہیں لے سکتی ہے۔ اس کو ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، آیا سمجھ میں؟ پہلے واجب ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بعد یہ چیز جو ہے وہ ہمیں اس کا ثواب مل سکتا ہے۔ اور پھر جو اس عقیدت کے ساتھ آدمی جاتا ہی اسی وقت ہے کہ جب اس کے دل میں چور نہ ہو، آیا سمجھ میں؟ اگر دل میں چور ہے تو اس عقیدت کے ساتھ نہیں جا سکتا ہے۔ لہذا تمنا رکھنی چاہیے، آرزو رکھنی چاہیے، اور ہو سکے تو واجبات ادا کر کے انسان کو کوشش بھی کرنا چاہیے کہ ہم روزوں کی زیارت کے لیے جائیں۔ روزوں کی زیارت کا بھی بہت بڑا شرف ہے، لیکن اگر نہیں اس کے پاس استطاعت و توفیق ہے تو وہ یہیں جلوس میں آ کر کے، یہیں مجلس میں آ کر کے، یہیں عزاداری برپا کر کے امام حسین علیہ السلام کی اور واجبات کو ادا کر کے روزوں کی زیارت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اس لیے کہ اگر کوئی ان کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتا ہے تو وہ خود جو ہے وہ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ جو نہیں جا سکتا ہے، تمنا اس کے دل میں ہوتی ہے، نہیں جا سکتا ہے زیارت کے لیے، وہ خود اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ نے واقعات سنے نا، مگر کبھی ان کی گہرائی میں نہیں گئے۔ یہ نوجوان یہاں تشریف فرما ہے، آپ نے سنا ہے پیغمبر کا وہ واقعہ، ہم اس کو لائٹلی لیتے ہیں اور ایک پہلو لیتے ہیں کہ اخلاق کا ایک پہلو ہے نا، یہ معرفت کا ایک روحانیت کا ایک پہلو ہے، روحانیت کا ایک پہلو ہے کہ جب ایک بڑھیا جو ہے وہ پیغمبر گزرتے تھے ہمیشہ کوڑا پھینکتی تھی، سمجھ میں آیا؟ کوڑا پھینکتی تھی ہمیشہ، پیغمبر کو عادت سی ہو گئی تھی، ادھر سے گزرتے تھے بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، ان کو لطف آتا تھا کہ خدا کی راہ میں تبلیغ کرنے کے لیے نکلے ہیں، چلو کچھ تو ہو رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ کچھ تو ہو رہا ہے نا۔ اب جب دشمن ستائے گا تو معلوم ہوگا کہ تبلیغ قبول ہو رہی ہے، اگر دشمن کہیں سے ستائے گا نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری تبلیغ جو ہے قبول ہو رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ایک دن جب اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو پوچھا وہ کہاں گئی، آج کوڑا نہیں پھینکا گیا؟ کہا وہ بیمار پڑی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو پیغمبر خود اس کو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ یہ سرکار دو عالم پورے وجود کے ساتھ جب دشمن کو دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں کہ جو کوڑا پھینکتی ہے، توجہ کیا آپ نے؟ تو ذکر کرتا ہے، فضیلت بیان کرتا ہے، صلوات پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، چاہے وہ آج کے زمانے کا ہو چاہے اس زمانے کا ہو، کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہو؟ یہی تو عقیدت ہے، یہی تو عقیدت ہے کہ تمہارے اندر اگر جذبہ ہوگا تو تم نہیں جا سکے دیکھنے کے لیے تو وہ آئیں گے دیکھنے کے لیے، وہ آئیں گے دیکھنے کے لیے۔ اور ان سے بڑا مہربان ہے کون؟ ان سے بڑا مہربان ہے کون؟ وہ ضرور آئیں گے دیکھنے کے لیے اور محسوس بھی کرا دیں گے، جو کہ نہیں دنیا میں محسوس، آخرت میں پتہ چل جائے گا۔ توجہ کہ آپ نے زیارت رائے گاہ نہیں جاتی، چاہے آپ دنیا میں یہاں زیارت کرو یا وہاں جا کر کے زیارت کرو، زیارت رائے گاہ نہیں جاتی ہے، ان چیزوں کا ثواب رائے گاہ نہیں جاتا ہے۔ ہم جو اتنی دیر سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے، کوئی احصا نہیں کر سکتا ہے، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر ہم عقیدت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر ہم شوق کے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر ہم احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کے اس ذکر کو آگے بڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں، توجہ کی آپ نے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور اس کے مقابلے میں کسی چیز کا ثواب نہیں، اور یہ ثواب اپنی جگہ کے اوپر محفوظ رہتا ہے اور پروردگار عالم اس کا انسان کو اجر دیتا ہے۔ اسی لیے لوگ جاتے ہیں بھائی، آپ نے دیکھا وہاں پہ بوڑھے بوڑھے جا رہے ہیں، علماء بوڑھے بوڑھے علماء جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں مولا کی زیارت کے لیے۔ توجہ کی آپ نے، ظاہر سی بات ہے کہ مولا کی ذات کے اندر کچھ ہے نا، اسی لیے جا رہے ہیں وہ۔ لیکن عزیزان گرامی، بس اس بات کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ مشی جو ہے وہاں جا کر کے ختم نہیں ہونا چاہیے۔ میں پہلے بھی یہ باتیں عرض کرتا رہا ہوں، آج بھی اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ مشی روزہ امام حسین پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات کہ روزہ امام حسین پر اس مشی کی پہلی حاضری ہے، اس کے بعد صلوات بڑے محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد ایک نئی منزل کی طرف مشی ہے اور وہ منزل ہے امام زمانہ، زمانے کا امام، اس زمانے کا حسین جو منتظر ہے۔ توجہ کی آپ نے، اس کی طرف مشی ہے، اس کی طرف جانا ہے۔ بابا چاہنے والے موجود ہوں اور ہمارا امام جو ہے وہ رو رہا ہو، توجہ کی آپ نے، چاہنے والے موجود ہوں اور ہمارا امام جو ہے وہ عالم غربت میں ہو، عالم مصیبت میں ہو، امام اکیلا ہو۔ بے کسی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کے ساتھ نہیں، کوئی ان کے ساتھ
نہیں ہے، جبکہ سب کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ میں کہوں گا امام حسین علیہ السلام اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ خوش نصیب تھے کہ حسین علیہ السلام کا جب تک ایک بھی جانثار زندہ رہا اس نے حسین کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس نے حسین کو تنہا نہیں چھوڑا۔ لیکن اللہ اکبر کیسی مصیبت ہے، یہ ہمارے زمانے کے امام کی مصیبت کتنی عظیم مصیبت ہے کہ وہ صدیاں ہو گئی ہیں اکیلا شہدائے کربلا کا غم منا رہا، بالکل تنہا غم منا رہا ہے۔ ہمارا امام روتا ہے اور فرماتے ہیں زیارت ناحیہ میں لعن دبنا بدل الدموع دما، میں آنسوؤں کے مقابل بدلے میں خون بہاتا ہوں، اے میرے جد امجد آپ کے اوپر آنسو کے بدلے میں خون بہاتا ہوں۔ توجہ کیا آپ نے، مولا اکیلا روتے ہیں، تنہا روتے ہیں۔ اور میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ مشی کرنے والے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں چلتے ہیں، لیکن مولا کو پھر بھی تنہائی محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بڑھ کر کے تسلی دے سکے کہ مولا ہم آپ کو علی اکبر کی شہادت کا پرسہ دیتے ہیں، مولا ہم آپ کو قاسم کی شہادت کا پرسہ دیتے ہیں، مولا ہم آپ کو اور محمد کی شہادت کا پرسہ دیتے ہیں، مولا ہم آپ کو حسین کی شہادت کا پرسہ دیتے ہیں، مولا ہم آپ کی خدمت میں اسیران کربلا کی مصیبتوں کا پرسہ دیتے ہیں، مولا شام غریبہ میں جتنا ستایا گیا بیویوں کو، اہل حرم کو، ہم اس مصیبت کا پرسہ آپ کی خدمت میں دیتے ہیں۔ میرا مولا ایک ایک مصیبت کو یاد کر کے روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، اور آنسو کے بدلے میں خون بہاتا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اللہ اکبر۔ عزیز و دوستو، ہم کہتے ہیں کہ ہم زیارت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مشی کرتے ہیں، ہماری مشی کس کام کی ہے کہ جو مولا کی غربت کو دور نہ کر سکے، جو مولا کی بے کسی کو دور نہ کر سکے، جو مولا کے لیے انس کا سامان فراہم نہ کر سکے، جو مولا کے لیے تسلی کا سامان فراہم نہ کر سکے، اور مولا اکیلا ہو اور ہم کروڑوں کی تعداد میں مشی کر رہے ہوں۔ بس یہ پیدل چلنے کا مقصد جو ہے یہ زیارت ہے، کہ کربلا میں امام حسین کے روضے پہ جا کے ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقصد وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ امام حسین سے عہد کریں کہ مولا ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ نے جو آواز استغاثہ بلند کی تھی اس پر لبیک کہتے ہوئے، لیکن اس پر لبیک کہنے کا صحیح مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے حسین کی طرف بڑھیں اور اپنے زمانے کے حسین کی بے کسی کو دور کریں، تنہائی کو دور کریں، ان کی غربت کو دور کریں، ان کے آنسو پوچھیں اور ان کا غم ہلکا کریں۔ اور اس وقت تک جب تک ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں، عزیزوں اور دوستوں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم اپنے کسی عمل میں جو ہے وہ کامیاب ہیں، عزاداری میں کامیاب ہیں، ماتم کرنے میں کامیاب ہیں، مجلس منانے میں کامیاب ہیں، اس لیے کہ مشکل ہے جب تک ہم اپنے مولا کے حضور میں حاضر ہو کر کے مولا کو صحیح معنوں میں پرسہ دینے کے قابل نہ ہو جائیں، تب تک عزیزوں اور دوستوں پرسہ دینے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ بس میں چند جملے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، چند جملے عرض کروں گا کہ کیا مولا جو ہے وہ ان سارے مناظر کو یاد کر کے روتے ہیں کہ جب بیویاں اہل حرم کو اسیر کر کے کوفہ لے جایا گیا تو میرا مولا اس مناظر کو یاد کر کے روتا ہے، اور جب ان کو اسیر کر کے شام لے جایا گیا میرا مولا ان سارے مناظر کو یاد کر کے روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، خون کے آنسو بہاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس میں آپ کی زحمتوں کو تفہیم کرتا ہوں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء اور سوائے غم مظلومان کربلا کے۔ انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو آئندہ سال پھر جو ہے وہ ان مظلوموں کا غم منائیں گے، اور جو غم منانے کا حق ہے وہ تو ہم سے ادا نہیں ہو سکتا ہے، پروردگار ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرے گا۔ لیکن عزیزوں اور دوستوں، زینب نے جس طریقے سے غم منایا ہے وہ اس طریقے سے غم منانا چاہیے۔ زینب نے حسین کا غم بھی منایا ہے اور زینب نے فریضہ الہی کو بھی ادا کیا ہے۔ چنانچہ جب
یہ لٹا ہوا قافلہ اس کو زندان شام سے رہائی ملی ہے تو زینب نے درخواست کی راستے میں کہ ہمیں کربلا کی طرف سے لے جایا جائے مدینے، پہلے ہم کربلا جائیں گے اس کے بعد مدینے جائیں گے، مجھے اپنے بھائی کی خدمت میں وہ سب کچھ عرض کرنا ہے جو ہم نے راستے میں دیکھا ہے، جو ہم نے راستے میں کیا ہے، مجھے قبر حسین پر جا کر کے یہ بتانا ہے کہ مولا جب آپ کی میرے بھیا جب آپ کی شہادت ہو گئی تو ہمیں اس طرف سے گزارا گیا جس طرف آپ کے لاشیں پڑے تھے، بے گور و کفن لاشوں کے پاس سے لے جایا گیا، میرے بھیا ہمارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی اور گلوں میں رسیاں باندھی گئی، سید الساجدین کو طوق خاردار پہنایا گیا، لیکن میرے بھیا حسین ہمارے صبر میں کمی نہیں آئی، ہمارے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، سکینہ پیاسی رہی مگر کبھی بھی اس نے پانی کی درخواست نہیں کی، کبھی دشمن کے سامنے پانی کے لیے مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، میرے بھیا ہم کن کن مصیبتوں سے گزرے لیکن ہم نے اپنا فرض ادا کیا، میں نے کوفے کے دربار میں خطبہ دیا، میں نے کوفے سے شام کے راستوں میں خطبہ دیا، میری بہن ام کلثوم خطبہ دیتی رہی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ رودات تھی جو زینب سنانے کے لیے اپنے بھائی کو کربلا کی طرف سے آئی ہے، زینب یہ رودات لے کر کے کربلا پہنچی تھی اور اللہ اکبر زینب نے وہ ساری مصیبتیں گنوائیں لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ہم نے آپ کا پیغام پہنچایا، ہم نے کربلا کو زندہ کیا، یزید کے دربار میں برہنہ سر داخلے کے لیے کہا گیا، زینب نے اس کو قبول کیا، اس لیے کہ اگر بد دعا کر دیتی تو حسین کی قربانی میں کمی رہ جاتی۔ اللہ اکبر، بیویوں نے کہا بھیا اور تو اور ہے، یہ رباب ایک دن کے لیے بھی سائے میں نہیں بیٹھی، جب سے اس نے علی اصغر کو کربلا میں کھویا اور اس کے بعد سکینہ کو زندان شام میں کھو دیا، اس کے بعد آپ کی شریک حیات کبھی بھی سائے میں نہیں بیٹھی ہے۔ عزیزان گرامی، زینب یہ روداد حسین کو اس لیے سنا رہی تھی تاکہ یہ تاریخ میں ضبط ہو جائے، تاریخ میں ثبت ہو جائے اور سننے والے مصیبت کا ذکر بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ جو ان قربانیوں کا مقصد تھا اس کو فراموش نہ کریں، اس مقصد کو نہ بھول جائیں، اس مقصد کو زندہ کریں اور اس مقصد کو زندہ کر کے کربلا والوں کو صحیح معنوں میں خراج تحسین پیش کرے اور جو زمانے کا حسین ہے اس کے دل کی ٹھنڈک کا سامان فراہم کریں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضائه وتسليما لأمره اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس ناقص عبادت کو قبول فرما اپنی بارگاہ میں، ہماری اس قلیل سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارا نہ ہمارا وجود اس قابل ہے، نہ ہماری زبانیں اس قابل ہیں، نہ ہمارے اندر اتنی عقیدت پیدا ہو سکتی ہے کہ جتنی عقیدت کی ضرورت ہے۔ میرے معبود، ہم پھر بھی تیری بارگاہ میں حاضر
منتظر ہوئے ہیں۔ پروردگارہ تو ہمارے دلوں کو بھی اپنی طرف موڑ لے، ہماری زبانوں کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لے، ہماری نگاہوں کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لے، ہماری عقیدتوں کو اپنی طرف موڑ لے۔ رب کریم ہمیں پورے وجود کے ساتھ ذکر حسین کرنے کی توفیق عطا فرما، غم حسین منانے کی توفیق عطا فرما، اور اس غم کو تو ہم سے قبول فرما، اور یہ غم جو ہے وہ اس وقت تک ہماری زندگی سے کم نہ ہو جب تک ہمارے مولا کا ظہور نہ ہو جائے۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما، ہماری جو پریشانی ہے تو انہیں دور فرما، ہمارے اندر جو انتشار ہے، اختلاف ہے، افتراق ہے، پروردگارہ تو اسے ہماری صفوں سے دور فرما، ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کر، ہمارے اندر ایک دوسرے کے سلسلے میں الفت و محبت پیدا کر۔ پروردگارہ تجھے ان مسافروں کا واسطہ، ان غریبوں کا واسطہ، ان اسیروں کا واسطہ جنہوں نے کربلا میں آ کر کے حسین کا چہلم بنایا، میرے معبود ان کو زندان کے دور میں سفر کے دوران رونے کا موقع نہیں ملا، کربلا میں آ کر کے وہ روئے، ان کے اس گریے کا واسطہ میرے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما، اور ہمارے امام کے گریے میں کمی پیدا کر میرے معبود، اور ان کے ظہور کے ذریعے سے ان کی خوشی اور مسرت کا سامان فراہم فرما۔ رب کریم محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے نوجوان جو یہاں پر موجود ہے، ان میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، امام زمانہ کے صدقے میں جس کی جو مشکل ہے اسے آسان فرما، اگر کوئی کسی بیماری میں جوجھ رہا ہے تو اس کی بیماری کو دور فرما، اس مجلس کے صدقے میں، ان آنسوؤں کے صدقے میں جو غم حسین میں بہائے جاتے ہیں، میرے معبود تو ان آنسوؤں کو قبول فرما، اور ان کے صدقے میں ہماری ہر پریشانی، ہر مشکل کو دور فرما، ہر حاجت کو پورا فرما۔ رب کریم ہماری عزت و آبرو میں اضافہ فرما، اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق کرامت فرما، حفظ مراتب کی توفیق کرامت فرما، پروردگارہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق کرامت فرما، اپنے امام کے ظہور کے لیے راستہ فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دل کو ہمیشہ اپنے امام کی یاد سے آباد رکھ میرے معبود، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے دینوں کو دین کے راستے پہ لگا دے، جو بے پردہ ہیں ان کو پردے کی توفیق عنایت فرما، رب کریم جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، تو اپنی اس نعمت سے ان کو بہرمند فرما، میرے معبود اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کی ہر نیک حاجت اور نیک تمنا کو کربلا والوں کے صدقے میں قبول فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، ان کے سامنے درجہ شہادت پر فائز فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔